السلام علیکم۔ مطالعہ پوائنٹ میں خوش آمدید۔ 7 ستمبر 2025 کی رات کو دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان سے مکمل چاند گرہن نظر آئے گا۔ ایسے مکمل چاند گرہن کو بلڈ مون یا خونی چاند کہا جاتا ہے۔ خونی چاند ہو یا سورج گرہن ہو، سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جبکہ دوسری طرف پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چاند گرہن یا سورج گرہن کے دوران خصوصی نماز اور دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو کیا اس حوالے سے اسلام اور سائنس کا آپس میں کوئی اختلاف ہے؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہی بنیادی تصور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ چند منٹ تک ہمارے ساتھ رہیں۔ محترم ناظرین، شمسی نظام میں یہ ہماری زمین ہے جو اس سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ زمین ایک چکر تقریباً 365 دن میں مکمل کرتی ہے۔ جب زمین کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے تو اسے ہم سال کہتے ہیں۔ یہ چاند ہے اور چاند زمین سے 4 گنا چھوٹا ہے، جبکہ چاند زمین کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ چاند زمین کے ارد گرد ایک چکر 27.3 دن میں مکمل کرتا ہے، اور جب یہ چکر مکمل ہوتا ہے تو اسے اسلامی مہینہ کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ زمین صرف سورج کے ارد گرد حرکت نہیں کرتی، بلکہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے ایسے بھی گھومتی ہے۔ ایسے ایک بار گھومنے کے لیے اس کو 24 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، جس کو ہم دن رات کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ زمین اور چاند کی مسلسل حرکت کی وجہ سے سال، مہینے اور دن رات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں چاند گرہن کی۔ محترم ناظرین، چاند کے زمین کے گرد گردش کے دوران ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب سورج، زمین اور چاند ایک سیدھی لائن میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ سورج کی روشنی جا کے چاند کے ساتھ ٹکراتی ہے اور وہاں سے واپس آ کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے تو ہمیں چاند روشن نظر آتا ہے۔ لیکن اب ایک سیدھی لائن میں آنے کی وجہ سے سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پا رہی، کیونکہ راستے میں زمین آ گئی ہے اور اب زمین کا سایہ چاند پر پڑے گا۔ زمین کے ان علاقوں میں اس وقت رات کا ٹائم ہے، لیکن چاند نظر نہیں آ رہا کیونکہ زمین کا سایہ چاند پر پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی اگر چاند تک نہیں پہنچ پا رہی تو پھر چاند سرخ یا نارنجی رنگ کا نظر کیوں آتا ہے، جس کو بلڈ مون کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور سائنسی تصور سمجھنا ہوگا۔ سورج سے جو روشنی ہماری زمین تک آتی ہے یہ 7 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان 7 رنگوں کی تفصیل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف وائلٹ ہے، انڈیگو ہے، جبکہ دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو سرخ اور نارنجی رنگ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ روشنی ہماری زمین تک ایسی موجوں کی صورت میں پہنچتی ہے۔ ایک موج اور دوسری موج کے درمیان اس فاصلے کو ویو لینتھ یا موج کی لمبائی کہتے ہیں۔ اب اس ایک موج اور دوسری موج کے درمیان یہ لمبائی جتنی کم ہوتی ہے اتنی ہی وہ موج زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ بنفشی رنگ کی موجوں کے درمیان یہ لمبائی انتہائی کم ہے اور اس وجہ سے بنفشی رنگ کافی طاقتور اور توانائی رکھنے والا رنگ ہے۔ اس کو الٹرا وائلٹ بھی کہتے ہیں۔ اگر زیادہ توانائی رکھنے والی الٹرا وائلٹ کی یہ شعاعیں زمین تک پہنچیں گی تو یہاں انسانوں اور جانوروں کو نقصان پہنچائیں گی، لیکن ان کو روکنے کے لیے ہماری فضا میں اللہ تعالیٰ نے ایک تہ بنائی ہے جس کو اوزون کی تہ کہتے ہیں، اور نیچے آتے ہوئے بنفشی رنگ کی یہ خطرناک شعاعیں اوزون کی تہ میں جذب ہو جاتی ہیں، زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ دوسری طرف سرخ رنگ کی موجوں کی لمبائی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے جب وہ اوزون کی تہ سے گزرتی ہیں تو اوزون کی تہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتی اور وہ بآسانی زمین تک پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جن موجوں کی لمبائی زیادہ ہوگی وہ کم طاقتور ہوگی، لیکن آگے جانے کی صلاحیت ان میں زیادہ ہوگی، اور جن موجوں کی لمبائی کم ہوگی ان میں طاقت بھی زیادہ ہوگی اور وہ آگے جانے کی صلاحیت نہیں رکھیں گی بلکہ ادھر ادھر بکھر جائیں گی۔ اب بنفشی اور جامنی رنگ تو زیادہ تر اوزون کی تہ میں جذب ہو گیا۔ اب تیسرے نمبر پر نیلے رنگ کی باری آتی ہے۔ نیلا رنگ زمین تک پہنچ جاتا ہے، لیکن زمین کی فضا میں یہ بکھر جاتا ہے، اور زمین کی فضا میں ہر طرف نیلے رنگ کی بکھرنے کی وجہ سے ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے۔ اب باری آتی ہے سبز اور پیلے رنگ کی۔ یہ دونوں رنگ بھی بکھرتے ہیں، لیکن نیلے رنگ کے مقابلے میں یہ کم بکھرتے ہیں، اس لیے یہ نمایاں نظر نہیں آتے، جبکہ سرخ اور نارنجی رنگ بکھرتے نہیں ہیں بلکہ سیدھا سیدھا آگے جاتے ہیں۔ یہ رنگ زمین میں سے تو نہیں گزر پاتے، لیکن زمین کی فضا میں اپنا راستہ بدل بدل کر یہ سیدھا چاند تک پہنچ جاتے ہیں، اور اسی لیے چاند ہمیں سرخ یا نارنجی رنگ کا نظر آتا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمبولینس کے اوپر سرخ رنگ کی بتی لگی ہوتی ہے، یا گاڑیوں کی بریک بتی بھی سرخ رنگ کی ہوتی ہے، کیونکہ سرخ رنگ بکھرتا نہیں ہے، اس میں آگے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ دور سے نظر آتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتا دوں،
غروب آفتاب یا طلوع آفتاب کے وقت آسمان نیلا نظر نہیں آتا بلکہ سرخ یا نارنجی رنگ کا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اس وقت ہم سے دور ہوتا ہے اور دور سے نیلا رنگ ہم تک نہیں پہنچ پاتا، وہ پہنچنے سے پہلے بکھر جاتا ہے، جبکہ سرخ یا نارنجی رنگ ہم تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے، تب ہمیں سورج سرخ رنگ کا نظر آتا ہے۔ اور ایسے ہی اس حرکت کے دوران جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آتا ہے تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، جس کو سورج گرہن کہتے ہیں۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعاؤں اور نماز کا اہتمام سائنس سے تضاد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عظمت، اپنی عاجزی اور رجوع اللہ کی یاد دہانی کروانی ہے۔ سائنس اور دین میں کوئی تضاد نہیں، سائنس مظاہر کائنات کی تشریح کرتی ہے، جبکہ دین یہ سکھاتا ہے کہ نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ گرہن بھی اللہ کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو اللہ کی تخلیق اور اس کے نظام کائنات پر دلالت کرتی ہے۔ اس موقع پر عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کی عظمت اور قدرت کو یاد کیا جائے۔ اگرچہ گرہن ایک قدرتی یا سائنسی وجہ سے ہوتا ہے، مگر یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اس نظام پر قابو نہیں رکھتا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے استغفار اور دعا بندے کو عاجزی اور انکساری سکھاتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہو تو میرے YouTube چینل مطالعہ پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، یہاں سے آپ کو ایسا بہت کچھ مل سکتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔